بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ جیم اور جیم کے ساتھ عین لکھی، یہی جیم کے جو ہم شروع میں با والی پٹی شروع میں جیم اور با کے اندر لکھ چکے، اور پھر اس کے بعد وہی عین کا طریقہ کہ جو با والی پٹی کے اندر بھی لکھا اور مفردات کے اندر بھی لکھا۔ اور ایک چیز یہاں یہ بتاتا چلوں کہ اسی عین کو سیدھا اگر یوں نیچے کی طرف لکیر کھینچیں تو اس کی گولائی اس سے آگے کی طرف نہ جائے، اور باقی اس کا گول دائرہ یہ اوپر والا حصہ 3 قد کا اور نیچے والا حصہ 4 قد کا۔ اور اسی طرح یہ جیم کا سرا بنائیں گے، اور سرا بنانے کے بعد پھر اس کے ساتھ دوسری جیم کو ٹچ کریں گے۔ یہ قاعدہ جو عین والا قاعدہ تھا یہی جیم کے اندر بھی لاگو ہوگا کہ جیم کی گولائی بھی اس سے آگے نہیں جانی چاہیے، ورنہ لفظ جو ایک قاعدے اور ضابطے کے مطابق لکھا جاتا ہے تو یہ قاعدہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر اسی طرح یہ جیم، یہ زیادہ تر جو جیم لکھی جاتی ہے جیم والی پٹی کے اندر، اور وہ اس انداز سے لکھی جاتی ہے، اور اس کا یہ طریقہ کار ہے ایسے، ٹھیک ہے، یہ یوں لکھی جاتی ہے۔ اور اسی جیم کا استعمال اس یعنی جیم کی پٹی کے اندر سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور باقی یہ جیم کا جو سرا بنایا یہ بھی چند ایک الفاظ کے اندر، یہ جیم میم کے اندر لکھا جاتا ہے، اور جیم یا کے اندر یہ الفاظ لکھے جاتے ہیں، اور بڑی جے یعنی اس کے اندر بھی یہ انداز لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جیم الف جا، جیم لام اور جیم کاف، جیم لام الف لا، ان کے اندر جو جیم کا انداز ہے وہ یہ انداز ہے، اس طرح وہ اس انداز سے لکھا جاتا ہے۔ اور باقی جتنے الفاظ ہیں جیم کی پٹی کے اندر، ان تمام الفاظ کے اندر یہ انداز لکھا جاتا ہے، اور اس وقت یہ جیم کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اس انداز سے یہ جیم لکھی جاتی ہے 1 قد کی، اور پھر تا کے درمیان بھی 1 قد کا فاصلہ، یہ الف 3 قد کا، اور سیم اسی طرح یعنی یہ جیم تا لکھا گیا، اور با والی پٹی کے اندر جیسا کہ ہم نے یہاں با لگایا تھا تو با تو تھا، اور باقی وہی الفاظ۔ اور یہ جیم فا کے اندر بھی یہ فا اس انداز سے لکھیں گے کہ درمیان میں 1 قد کا فاصلہ ہو، یہ جیم کا سرا بھی 1 قد کا ہونا چاہیے، اور آگے فا یہ والا حصہ اس کا 4 قد کا ہونا چاہیے۔ اگر فا کے سرے کو ساتھ ملائیں تو یہ 5 قد کی با ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے، یعنی اس انداز سے ہم ہر ایک لفظ کو اس قاعدے کے مطابق یوں لکھیں گے کہ جیم الف جا کے سے جو بننے والے الفاظ ہیں وہ اس انداز سے لکھے جائیں گے، اور دوسرے جو الفاظ جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں جیم والی پٹی کے اندر ان کا یہ انداز ہے، یعنی اس انداز والے الفاظ یہ زیادہ لکھے جاتے ہیں، اور چند ایک الفاظ ہیں جو اس طریقے سے بھی لکھے جاتے ہیں، اور وہ چند ایک الفاظ جیم میم، جیم یا اور جیم یا، یعنی یہ چند ایک الفاظ ہیں جو اس جیم کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ قواعد معلوم ہو جائیں گے تو کوئی بھی لفظ لکھنا ہو، چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہو، تو اس کو لکھتے ہوئے فوراً ہمارے ذہن میں یہ قاعدہ اور ضابطہ آ جانا چاہیے کہ یہ جیم کون سی ہے اور اس جیم کو کس انداز سے لکھیں گے۔ جب یہ قواعد آپ کے ذہن میں رہیں گے تو انشاءاللہ جیم والی پٹی کے اندر کسی قسم کی کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی۔